Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سورہ الحاقہ پہ درس شروع کیا ہے 2 ہفتوں سے. الحاقہ وہ چیز جو بہرحال واقع ہو کے رہے گی. ملحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے جو بہرحال. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ بیٹا. ایک دفعہ جب منع کر دیا جائے تو دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے, ٹھیک ہے. ملحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ چیز کیا ہے, یہ ہو کے رہے گی. وما ادراک ملحاقہ, پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا چیز ہے. اے اللہ ہمیں معلوم نہیں, اب تو بتا دے وہ کیا چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, یہ وہ چیز ہے کہ جس کا قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا تھا. بالقارعہ اس چیز کا جو کھٹکھٹانے والی ہے. مقارعہ کہتے ہیں جب کوئی دروازہ نوک کرے تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے نا. اس کی آواز تو تھوڑی صحیح کریں یار مائک کی. یہ انسانوں کو کھٹکھٹائے گی, بیدار کرے گی کہ تمہارا حساب و کتاب کا دن آ چکا ہے. تو یہ بیانات میں بات چل رہی تھی کہ یہ اتنی اہم خبر ہے کہ اس خبر میں اللہ نے آپ کے پاس اس خبر کو نہ ماننے کا آپشن نہیں رکھا. صحیح کریں آواز یار, ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے. نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے کہ آپ اس خبر کو مانیں یا نہ مانیں تو بھی ٹھیک ہے. نہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں جو واقع ہو کے رہے گی کہ قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا تو ہم نے ایک قوم کو آواز کی طاقت سے ہلاک کر دیا, دوسری قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. یہاں قرآن کی 2 بلاغتیں ہیں, بلکہ 3. ایک تو اللہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس طریقے سے اس خبر کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا خبر ہے. جب ہم کسی کو خبر دیتے ہیں کہ یار ایک نیوز ہے, ایک خبر ہے آپ کے لیے, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے, تو ہم کیا کہیں گے, امپورٹنٹ کا لفظ شروع میں لگا دیں گے کہ وہ خبر بہت امپورٹنٹ, یہ کہیں گے نا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ ایسی خبر ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بہت بربادی والا معاملہ ہوگا جو اس خبر کو نہیں مانے گا. گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس نیوز کو نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے گا, پھانسی ہے اس کی سزا. تو قرآن نے اس خبر کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس خبر کا انکار کر دیا تھا قوم عاد اور قوم سمود نے, ہم نے ایک کو آواز کی طاقت سے اور ایک کو ہوا کی طاقت سے ہلاک کر دیا. تو اس سے اس خبر کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور میں نے اس پر تفصیلی بیان کیا تھا. بھائی یہ کیا ایکو کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا مذاق ہے یار, دماغ آواز گونج کیوں رہی ہے, اس کو ایکو کو تو ختم کریں نا. ہم کوئی یہاں نظمیں تھوڑی پڑھ رہے ہیں. ابھی تک مائک کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تک آواز مجھے ڈبل آواز آ رہی ہے گونج کے.
ایک بندہ یہاں مائک کے لیے رکھیں, اس کو میں تنخواہ اپنی جیب سے دوں گا, ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار ہوگا. اصل میں جب تک کوئی کام مسلط نہ ہو نا تنخواہ کے ساتھ, یہ کام دنیا میں ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں فری پھوکٹ کے چل رہے ہوتے ہیں کھاتے, فری پھوکٹ کے کھاتے ہوں گے, اس میں یہی ہوگا. 7ویں صدی ہجری تک نا علماء کرام کا فتویٰ یہ تھا کہ اذان اور امامت پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں یہی فتویٰ چلتا رہا ہے. امام شافعی کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپ امامت کی تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اور اذان کی, بولو نا یار, تنخواہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں تھا کہ امامت, اذان, قرآن کی تدریس, مذہب کی تدریس, اس پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی, فری پھوکٹ میں ہے نا. علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں, وہ دین کا جذبہ نہیں رہا لوگوں میں, تو فقہ حنفی ہی کے علماء نے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا اور یہ فتویٰ دیا کہ اگر اب امام اور مؤذن کی تنخواہیں متعین نہ کی گئیں تو وہ جذبہ جو اسلاف میں صحابہ میں تھا نا کہ فری میں اپنے آپ کو وقف کر دینا امامت کے لیے, 8-10 مسجدوں میں تو ہوگا, اس کے علاوہ مسجدیں امامت سے خالی. تو دین کو بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کی بھی تنخواہ ہو, مؤذن کی بھی تنخواہ ہو, مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی بھی تنخواہ ہو. تو یہ ادارے چلتے رہیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے. اور بھی بڑا اچھا فتویٰ دیا, اس کی وجہ سے الحمدللہ مسجدیں محفوظ, کیونکہ اب امام کی تنخواہ ہے تو وہ پابند ہے. تنخواہ نہ ہوتی تو 2-4 تو پابندی کرتے, اس کے بعد سب کہتے ہیں یار ہمارا پیٹ ہے, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہم کے ہدیوں پہ پلیں گے کیا, وہ جا کے کمانا شروع کر دیتے. تو یہ میں کامیابی کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھیں, یہ کوئی صرف خبریں نہیں دے رہا آپ کو میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری ہر کام میں نا, فری پھوکٹ میں. وہ دیکھو آواز ہی نہیں آ رہی, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, اب صحیح ہو گئی. تو ہم نا ہر کام میں چاہتے ہیں کہ پیسے بچائیں اور فری میں کام ہو, اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے. جب دین کا کام نہیں ہو رہا, امامت, مؤذن, ائمہ حرمین کی بھی تنخواہیں ہیں, پوری دنیا میں اب امام کا وظیفہ ہوتا ہے, پھر آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں, بھائی آپ وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے. مؤذن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہ بھائی وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ اذان کیوں نہیں دے رہے. اگر وہ وظیفہ نہیں لے گا, اذان نہیں دے رہا, آپ کو بھائی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو, کہے میں کیا تمہارا کھاتا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. غریبی میں چل رہی ہوگی, مؤذن کا جس دن موڈ ہوا ثواب کا اذان دے دے گا, موڈ نہیں ہوا تو کہے گا میں تو تمہارا باپ کا غلام تھوڑی ہوں. تو جو علماء حالات کو جانتے تھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی اب نہیں چل سکتا یہ معاملہ, اسلام کو بچانا ضروری ہے. تو اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں تو تغیر زمان سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں, میری شروع سے عادت رہی ہے, شروع سے ہمیشہ سے, فری پھوکٹ میں کوئی کام کسی سے نہیں لینا. جو خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جب ہم رکھیں گے تو پیسے دے کے رکھیں گے, ورنہ نہیں, یا ورنہ پھر رکھو ہی نہیں, پھر ایسے ہی چلو. تو ہمارے جتنے ادارے ہیں, چاہے وہ مسجدیں ہوں, چاہے وہ مدرسے ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ لگے, کام میں ایکوریسی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. تو روکڑا خرچ کرو بھائی. آپ کی دکان میں ملازم صحیح کام نہیں کر رہا, تنخواہ ڈبل کرو اس کی, اس کا باپ بھی صحیح کام کرے گا انشاءاللہ. اور پھر جو تنخواہ ڈبل کر کے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا, کام کی ایکوریسی بڑھ جائے گی. اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اب اگر مجھے نکالا نا انہوں نے تو میرا ہی نقصان ہے, ان کا نقصان نہیں ہے. تو اس کا باپ بھی کام کرے گا اور پھر پروفٹ آپ ہی کا ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں میں, پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں. یہ آپ ہی کے فائدے کی مثالیں دے رہا ہوں, یہ دین دنیا دونوں سے اس کا تعلق. ہمارے ایک جاننے والے کمپیوٹر کی شاپ, ان کی, دیندار پرہیزگار ماشاءاللہ. میں ان کے پاس کبھی کمپیوٹر خراب ہوتا تو لے کے جاتا, تو کام ہی 2-3 4 دنوں میں ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا یار اتنا لیٹ کام کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یار انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. میں نے کہا یار وہ فائبر کیبل ہوتی ہے کون سی, وہ ڈالو یار. پیکج بہت خاندانی, سب سے مہنگا والا پیکج لے لو, ٹھک 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 کر کے کام ہو. نہیں جی وہ تو بہت مہنگا ہے. تو
اتنی سینس نہیں ہے کہ کسٹمر جو میں کٹ گیا پھر میں نہیں اب وہاں جاتا. جو دو دن کا کام ہے وہ 6 دنوں میں ہو رہا ہے تو ہم تھوڑی جائیں گے وہاں پہ. تو یہ سبھی کا ایک قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے. ابے بھائی تو یہاں پیسہ بچا رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی وجہ سے کسٹمر تمہارے کتنے کٹ رہے ہیں. یہ پیسہ تم قرضہ لے کے بھی خرچ کر دو نا. جب ٹھک 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 لوگوں کا کام ہوگا تو آپ دیکھو لائن لگے گی, رش لگے گا, وہ وہاں سے ریکوری ہو جائے گی. مگر نہیں جی, بس ہماری قوم کا ایک اجتماعی المیہ ہے کہ اوپر کی کھوپڑی استعمال نہیں کرنی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب سفر پہ جاتا ہوں میری بیگم کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے میرے تجارتی سفر بھی اب خراب ہو رہے ہیں, بزنس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. بیگم کہتی ہے ہر دوسرے دن سفر پہ چلے جاتے ہو, ٹائم نہیں دے رہے, یہ نہیں اور وہ نہیں, اور اس کی وجہ سے اب میں ذرا سفر میں نے کم کر دیے, گھر کے ماحول خراب ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی جان بزنس کرنا میں انویسٹمنٹ پیسہ لگتا ہے, تو صرف اس کاروبار میں نہیں لگتا, اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں نا سب میں لگتا ہے. میں نے کہا جب سفر پہ جاؤ, بیگم ظاہر ہے ٹائم کی قربانی دے رہی ہے, کچھ روکڑا اس کے ہاتھ میں رکھ کے جاؤ, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا جب بھی سفر ہو رہا ہے 10,000 پکڑا دو اس کو. بیگم لاہور جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے, جو بھی جس کی آمدن ہے جو اس حساب سے, کوئی 5,000 کوئی 1,000 کوئی 500 میں بھی, وہ تو جو فیملی جس طرح کا ان کا معیار ہو. میں نے کہا پیسے پکڑاؤ اور جاؤ. میں نے کہا اگلی دفعہ بولے کہ 20,000 دے دو, 2 ہفتے کے لیے چلے جاؤ. وہ کہہ رہی خرچہ تو میرا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا, ان کے بزنس کا میری ذات کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا, اور بزنس میں ٹائم ان کا صبح شام لگ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی بزنس میں انویسٹمنٹ سمجھو کہ یار بیوی بچوں کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا, تو ٹائم کے بدلے میں ان کو کیا دوں گا, پیسہ. خرچ کرنا سیکھو بھائی, اس میں سخاوت کا ثواب ملتا ہے اس میں, اور خرچ کرتا ہوا آدمی اچھا کتنا لگتا ہے. کنجوس کے تو چہرے پہ نحوست ہوتی ہے, کنجوس کے تو چہرے پہ سالے کے نہ ہو, ایسے خرچ کیا کرو, یہ لو پیسے, یہ لو جا یار عیش کر. دیکھو اللہ کتنا پیسہ دے گا. ملازمین کو بھی کھلایا کرو پلایا کرو. ادھر بھی ایسا نچوڑتے ہیں یار, ایسا نچوڑتے ہیں اس کو, جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی بعض ملازمین کی مزدوروں کی تنخواہ ہے, وہ صرف مجبوری میں ٹکا ہوا ہے کہ یار سارا دن مجھے ان کے ساتھ مزدوری کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اتنا مل رہا ہے. تو وہ کوئی خوشی سے نہیں ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اتنا کما رہے ہو یار, اتنا کما رہے ہو, کھولو ہاتھ اپنا یار. وہی بات ہے, دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھے گا, کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جمع ہی کرتا رہے گا کم بخت. اور ہوتا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں. پیسے کی تو نیچر ہے, جیسے پانی کی نیچر ہے ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آئے گا, پیسے کی نیچر ہے خرچ کرو گے تو آئے گا, یہ نیچر ہے پیسے کی. تو اللہ نے بنائی اس کی یہ فطرت ہے. ایسا نہیں کہ تمباکو گٹکے میں اڑانا شروع کر دو. تو یہاں بھی وہ کدھر گئے, اب مائک کے لیے نا بندہ رکھیں, تنخواہ میں دوں گا, اس کے بعد یہ مائک خراب ہوا نا تو میں اس کو بولوں گا تو 1 مہینے کی تنخواہ مجھے واپس دے جو میں نے تجھے دی ہے. ہاں دے واپس, دیکھتا ہوں دے. اس کا باپ بھی کرے گا, کیونکہ پیسوں کے جب ہوتا ہے تو ابھی فری ثواب ہے نا, ابھی تو یوں کر دو ثواب مل رہے ہیں, یوں کہ ہو گیا صحیح ہو گیا, چلو ثواب مل گیا ہم جا رہے ہیں. اگلی دفعہ کوئی اور ثواب لے گا, وہ آ کے یوں الٹا کر دے گا مائک کو, کہے گا ان کو زیادہ ثواب کیوں ملا, تھوڑا کم ملنا چاہیے. ثواب پہ کام ایسے چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا آئے گا تھوڑا اور گھما دے گا, تھوڑا جنت الفردوس میں جانا ہے میں نے, ایکو بھی ڈالو اس میں, ایکو بھی ڈالو اس میں, جنت الفردوس کے لیے وہ زیادہ گھما دے گا اس کو. تو فری پھوکٹ میں کام نہ کیا کرو, خرچہ کیا کرو جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. نہیں دی ہے تو پھر الٹے پلٹے کام ہوں گے, پھر صبر کرو, پھر وہ آخرت میں اللہ غریب آدمی کو اللہ آخرت میں نواز دے گا. ٹھیک ہے نا, پھر صبر کرو. لیکن پھر یہ توقع نہ رکھو کہ کام صحیح ہوں گے. آپ کام پیسوں سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, فری پھوکٹ میں ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں یہ خوب سمجھ لو. اب غریب آدمی کیا کرے, وہ صبر کرے. یہ سوچے دنیا مسافر خانہ ہے, کھانے کو مل رہا ہے نا 2 ٹائم کی روٹی, بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, مائک کا ٹھیک ہونا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو صبر کرو, مر جاؤ, آخرت میں اللہ نوازے گا. غریبوں کو اس طرح سے میں تسلی دیتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو ایک بلاغت کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ کسی بھی خبر کا انکار کر دیں, اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف کا کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن اگر آپ قیامت کا انکار کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں, دو چیزیں, بلکہ برائی سے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں, نافرمانی سے. یا تو آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں, یا آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس کے خوف میں. ان کے علاوہ کوئی تیسرا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو کسی کا فرما بردار بنائے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, باس نے کہا نا کہ آ جاؤ آفس, باس کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس سے محبت ہے آپ کو, میرا باس ہے, اتنی خوبصورت آنکھیں, اتنی بڑی بڑی پلکیں میرے باس کی, ایسا ہینڈسم اسمارٹ, اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی خوف ہے یار, اگر نہیں گیا نکال دے گا جاب سے, کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, اچھی بھلی سیلری مل رہی ہے, خاندان میں عزت ہو رہی ہے. میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا, بعض دمادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اگر میٹرک پاس ہوں تو اس گھر میں دوسرا داماد کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ کبھی نہیں, اکثر وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہم سے کمتر آئے. تو وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سے اچھا آئے؟ ان کو پتہ ہے ابھی 2 ٹکے کے ہیں, وہ آ گیا تو آدھے ٹکے کے رہ جائیں گے ہم. آپ کے ٹکے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو انسان چاہتا ہے میں ابھی 2 ٹکے کا ہوں, تو اگر میں میٹرک ہوں تو 8ویں پاس آئے تو میں 2 سے 2.5 ٹکے تک تو پہنچوں نا کم از کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کیا چل رہی تھی, یہ کہ ٹکے کہاں سے آ گئے؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو جاتے ہیں, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, اس کی وجہ سے سسرال میں کم از کم 2 ٹکے کے تو ہے نا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, بھئی تنخواہ ہے آپ کی اتنی کہ سسرال میں آپ کو 2 ٹکے کا کم از کم سمجھا جاتا ہے. اگر یہ بھی گئی تو 2 ٹکے کے بھی آپ سسرال میں نہیں رہیں گے. تانا پڑے گا, پھر کھلاتا ہم بیٹی کو پال رہے ہیں, یہ ایک دھیلا نہیں دیتا. تو یہ خوف کہ سسرال میں آپ کے ٹکے کم نہ ہو جائیں, یہ خوف آپ کو صبح صبح دفتر پہنچنے پر مجبور. سسرال میں بھی, گھر میں بھی آدمی 2 سے 3 ٹکے کا اس وقت ہوگا جب تنخواہ آپ کی بڑھ جائے. تنخواہ کم ہو جائے تو گھر میں بھی عزت نہیں ہے انسان. آج کل تو پیسے کو دیکھا جا رہا ہے. پیسہ ابا کہتے ہیں میرے بچوں میں اچھا وہ جو پیسے کما کے لاتا ہے, جو پیسے نہیں کماتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے کی تو یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے آج کل. آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئے سرے سے ایک ڈکشنری ان کو لکھنی چاہیے جس میں گڈ مین اور بیڈ مین کی الگ الگ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جو ڈکشنری میں جو اچھائی برائی کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا, مارکیٹ میں وہ چل نہیں رہی ہے. مارکیٹ میں کچھ مارکیٹ کے اپنے ہی الگ اصول ہوتے ہیں. تو آپ کو باس کا خوف کہ مجھے جاب سے نکال دے گا, یہ خوف مجبور کرتا ہے پہنچنے پر. فوجی بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. کیوں؟ سزا ملتی ہے فوجیوں کو. تھوڑا 1 منٹ لیٹ, میں نیوی میں کچھ وقت میرا تجربہ رہا ہے نا, میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا تھا, 1 منٹ. اور گھر سے میں اتنی دور چل کے گیا ہوں, بس میں سفر کر کے 1 گھنٹہ. وہاں جب پہنچا ہوں 8 بجے ہمارا ٹائم تھا کہ انٹری کرنی ہے, اس کے بعد جو بھی پرے ٹائم تھا. 1 منٹ میں کیا ہو گیا, 8:01 پہ پہنچا ہوں میں, دروازہ بند. اب ہم جو گیٹ کیپر تھا اس سے بڑی گزارشیں کر رہے تھے, اس نے کہا نہیں بھائی پورا دن ضائع ہو گیا. اور ابا کی الگ چترول پڑھتے تھے جب گھر آؤ تو, یار تم تو عجیب پاگل آدمی ہو. لیکن مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ جو ہمارے فوجی ادارے کامیاب ہیں نا, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن. اسکول میں 1 منٹ کیا, ہم اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اللہ کا بڑا فضل تھا, استاد 20 منٹ لیٹ آتے تھے. ہم پھر بھی ہوتے تھے یار 5 منٹ ہم پہلے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر ادارے میں ایسا ہی ہے, صرف اسکول میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ڈر ہوتا ہے بھائی, چھٹی ہو جائے گی, غیر حاضری لگ جائے گی, یا سزا ملے گی. بعض دفعہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف, اس کے بغیر یہ انسان کا بچہ نہیں بنتا. اگر آپ کو یہ
گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لو, یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر ہم 8 بجے کا ٹائم ہے اور 11:15 بھی پہنچے تو کچھ ہو جائے گا, لہذا وہ 11:15 کی نیت کرتے ہیں اور 1:15 بجے پہنچتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر چھٹی کا ٹائم اگر 5 بجے ہے تو احتیاطاً 2 بجے ہی نکل آتے ہیں. ان کو پتہ ہے یار گورنمنٹ جاب ایک دفعہ جب مل جاتی ہے تو اس میں ملنا تو مشکل ہے, نکالنا گورنمنٹ کے ملازم کو آسان کام نہیں ہے. تو وہاں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ بالکل ہی اگر ناغے کرنا شروع کر دیے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری جو ترقی رک جائے. تھوڑا سا خوف ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اتنا ہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے حاضری دے دو. تو جتنا خوف زیادہ ہوگا عمل میں ایکوریسی اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی, جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی عمل میں انسان اطاعت میں آتا ہے. تو خوف اور لالچ محبت ایک ہی چیز. محبت بھی بعض دفعہ عمل کراتی ہے. آج کل تو یہ سیٹنگوں کے واقعات اور محبتوں کے بہت آ رہے ہیں نا واقعات. آپ کو کسی نے کہا کہ بلایا دعوت پہ کہ 2:30 بجے رات کو پہنچ جانا, بلکہ 2:30 بجے کراچی میں تو لوگ سوتے ہی دیر سے ہیں, صبح 4:30 بجے آپ میرے ولیمے میں آنا. کتنا ہی گہرا دوست ہو آپ جاؤ گے؟ بولو گے یار میں نیند چھوڑ کے میں تہجد ہی نہ پڑھ لوں, اس سے بہتر ہے. 4:30 بجے کون اٹھتا ہے یار, میں نہیں آؤں گا یہ کہہ دو گے آپ. لیکن اللہ نہ کرے کہیں آپ کی سیٹنگ چل رہی ہے اور محبوبہ نے کہہ دیا بھائی میرے پاس تو صبح 4:45 کا ٹائم ہی ہے, اس ٹائم ملاقات کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں آؤں کہ نہیں آؤں, مناسب یہ ہے. آپ بولو گے بھائی آنا کہاں ہے یہ بتاؤ. یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا, آنا کہاں ہے. آپ یہ کہو گے بھائی پہنچنا کہاں ہے مجھے. تو یہ کیا ہے, محبت آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے. جو لوگ آوارہ گرد ہوتے ہیں شادی کے پہلے ہفتے میں وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. بیوی کی محبت ان کو ٹائم پہ گھر, ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے لے آتی ہے گھر. پھر جیسے جیسے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے. گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, دوستوں سے باتیں کر رہا ہے, گھر جا نہیں رہا, پرانے ہو جاتے ہیں نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو اس سے محبت یا لالچ. لالچ کا مطلب محبت تو نہیں ہے لیکن کچھ ملے گا تو اس ملنے کی محبت, یا اس کا خوف. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو فالو جن بیسس پہ کرتا ہے نا, خدا کو بھی اسی بیس پہ فالو کرے گا وہ. تبھی قرآن میں 3 ہی چیزیں اللہ بیان کرتے ہیں جس سے موٹیویشن ملتی ہے عمل کی. کہیں اللہ اپنے احسانات بتاتا ہے تاکہ محبت پیدا ہو, کہیں اللہ جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ خوف پیدا ہو, کہیں اللہ جنت کی باتیں بتاتا ہے تاکہ لالچ پیدا ہو. دنیا میں ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی. حتیٰ کہ موٹی نے ویٹ بھی کم کرنا ہو نا اگر, تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہی 3 چیزیں چاہیے. اتنی موٹی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ کم کرو, تو اس موٹی کو ویٹ کم کرنے کے لیے ڈاکٹر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اب بتاؤ وہ موٹی ویٹ کم کرے گی, اس کو خود ہی موٹیویٹ کر رہا ہے وہ. تو اس میں بھی یہی اس کو بتائے گا, بھائی خوف دلائے گا کہ بھائی محترمہ دھماکے سے پھٹ جاؤ گی آپ, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. یہ خوف, اس خوف سے عورت یا مرد کوئی بھی موٹا ہو وہ کم ہونے کی کوشش کرتا ہے. یا اس کو لالچ کہ بھائی ذرا وزن کم ہو جائے گا تو دیکھنے میں آپ اچھے لگو گے, لوگ تعریفیں کریں گے, یہ لالچ ہے. یا کسی کی محبت میں کہ ابا نے کہا یا شوہر نے کہا ہے بیگم کو, اب بیگم کو شوہر سے اتنی محبت ہے کہ اس محبت میں وہ موٹی اپنا ویٹ کم کر رہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نا یہی 3 چیزیں ذکر کی ہیں, خوف, لالچ اور محبت. اگر اللہ آخرت کو نکال دے, خوف اور لالچ ختم, صرف کیا رہ جائے گی, اللہ سے محبت. تو یہ چند خاندانی قسم کے لوگ تو اس بیس پہ اللہ کو فالو کریں گے جو رزلٹ کو نہیں دیکھتے. ان کا عقیدہ ہوگا کہ ہم مر کے ختم بھی ہو گئے, مٹی بھی ہو گئے, ہمیں اجر نہ ملے, لیکن جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں پیدا کیا,
جو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو تو غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ کر لینا چاہیے. لیکن معاشرے میں ایسے کتنے فیصد؟ 2-4، بہت زیادہ 5 سے 10% لوگ ہوں گے. اس کی مثال لے لو نا کہ اگر آپ کا باس کہہ دے کہ میں آپ کو ہر مہینے فری میں تنخواہ دوں گا، آپ بے شک آؤ نہ آؤ. غیرت کا تقاضا یہ تھا اب تو جائیں گے پابندی سے، یار اتنا اچھا باس ملا ہے ہمیں، کہہ رہا ہے آؤ نہ آؤ، تو ایسے باس کی تو میں جوتیاں سیدھی کروں گا. لیکن کریں گے؟ 5% شاید کوئی بڑے غیرت مند پیدا ہوں کہ یار ایسے باس کی تو ہم خدمت کریں گے. لیکن 95% کہیں گے جب باس فری پھوکڑ میں دے رہا ہے تو ہمیں اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کیا ضرورت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ رات کو عبادت کرتے تو امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ پھر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر جب یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں اس نے، کہ آئندہ بھی کوئی خطا ہوگی تو سزا نہیں دے گا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں خطاؤں سے اور بچوں. پھر تو نافرمانی کرنا بہت غیرت کے خلاف ہے، اس رب کی نافرمانی جو سب کچھ معاف کر چکا ہے. تو اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا، جذبہ پیدا کیا کہ اور زیادہ عبادت کرنی ہے، اور زیادہ خطاؤں سے بچنا ہے. تو یہ پیغمبر اور پیغمبر جیسی صفات رکھنے والے لوگوں میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا اور جنت کی لالچ بھی، اور یہ جنت اور جہنم ہمیں دنیا میں نہیں ملتی، یہ مرنے کے بعد ہی ہے، دنیا میں تو ہے نہیں یہ. تو اب اگر اس جنت اور جہنم کا تصور آپ زندگی سے نکالیں گے تو آپ کی ڈکشنری سے اللہ ختم. لوگ ہوں گے آپ کی ڈکشنری میں، یونائٹڈ نیشن بھی ہوگی، امریکہ بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، جو جس ملک میں رہتا ہے. یعنی آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ یا تو آپ کلچر کو فالو کریں گے یا آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کریں گے کہ یار اقوام متحدہ ایک اتفاق سے بنی ہوئی جماعت ہے، اس کے لاز جو ہے نا وہ اگر جس چیز کو لیگل قرار دیں تو وہ صحیح ہے، جس چیز کو وہ انلیگل کہہ دیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کو معیار بناؤ گے نا آپ، یا آپ اپنے کنٹری کے لاز کو فالو کرو گے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کنٹری میں جو چیز لیگل ہے وہ ٹھیک ہے، جو انلیگل ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے. یہ لبرل لوگوں کا اصول ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ آپ کی ڈکشنری سے ختم، کیونکہ وہ تو نہ دنیا میں انتقام لے رہا ہے نہ دنیا میں وہ بدلہ دے رہا ہے. اللہ نے تو کہا ہے یہ کب ملے گا؟ آخرت میں، قیامت آئے گی. دنیا میں تو نہیں ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو طاقتور ترقی کر لیتا ہے اور کمزور جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تو الٹے معاملات ہو رہے ہیں یہاں پہ. 2 نمبر آدمی کیسا کاروبار کیسا کرتا ہے؟ 2 نمبر آدمی جھوٹ بول بول کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. 1 نمبر بیٹھا ہوا وہ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے. تو یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے یا آپ فالو کرو گے اپنے کلچر کو. یہ تمام چیزیں چاہے یونائٹڈ نیشن ہو یا آپ کا کلچر ہو یا آپ کا کنٹری ہو، کنٹری بذات خود نہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نہ 2 پاؤں ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے جو لوگ اس کنٹری کے حاکم ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں انسان ہی ہیں آپ جیسے. تو جو کنٹری کے قوانین کو فالو کر رہا ہے وہ اصل میں کنٹری کو نہیں، کنٹری جس کے ہاتھ میں ہے نا، جن حکمرانوں کے ہاتھ میں، ان حکمرانوں کو جو اسی جیسے انسان ہیں ان کو فالو کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو یونائٹڈ نیشن کو فالو کر رہا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی 2 آنکھیں 2 ٹانگ ہو اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. بڑے بڑے ملکوں کی ایک تنظیم ہے، وہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں حکومتوں کی باغ ڈور ہے. وہ بھی انسان ہیں، وہی بیٹھ کر اکثریت سے کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو وہ جس کو لیگل قرار دے دیں وہ اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں، جس کو انلیگل قرار دے دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا کہتے ہیں. تو وہ بھی لوگ ہیں ہمارے اور آپ جیسے انسان ہیں وہ. تیسری چیز ہے کلچر. تو کلچر بھی کیا کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کلچر کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق ہے؟ کلچر کسے کہتے ہیں؟ لوگ، پبلک جو کر رہی ہے. تو کیا مطلب انسان پھر کس کو فالو کرے گا؟ اپنے جیسے. بولتے کیوں نہیں لوگوں؟ سوال یہ ہے کہ جب اپنے جیسے لوگوں کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر اپنی کھوپڑی کو استعمال کریں نا. کیا ہو گیا؟
یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کا دماغ زیادہ صحیح چلتا ہے تمہارے دماغ سے؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ بھائی میں نے جب انسان ہی کی غلامی کرنی ہے تو میں کیوں کروں؟ پھر میری کھوپڑی جو کہے گی یہ صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گا، جس کو میری کھوپڑی کہے گی یہ غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا۔ عقل پھر اسی کو کہتی ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، ماموں بنانا آسان ہے۔ یہ سب نے ہمیں نا ماموں بنایا ہوئے جو مذہب سے ہٹا رہے ہیں نا ہم کو۔ یہ انسانی آزادی 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 کے نام پہ انسان کو انسان کا غلام بنا رہے ہیں، انسان کو آزاد نہیں کر رہے۔ اپنی کھوپڑی ان کی استعمال کرتے ہیں، جس کو یہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح اور جس کو یہ غلط کہتے ہیں وہ غلط۔ ایک ملحد ہے بھی مناظرہ ہارا ہے وہ بہت برے طریقے سے۔ اس نے ایک دفعہ بیان ریکارڈ میں اس کا نام اس لیے لیتا کہ بعض لوگوں کو میں نے بہت مشہور کر دیا خامخواہ میں، لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کو، نام لے لے کے نا۔ اب وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ میری تصویریں لگا لگا کے، اس ملحد کا تو نہیں پتا کہ یہ مشہور ہونے کے لیے میرا نام لے رہا تھا، ہو سکتا ہے ویسے ہی لے رہا ہوں، لیکن 2-3 افراد ایسے ہیں کہ جو خامخواہ میں نہ میرا بیان میں کوئی تذکرہ ہوگا نہ کوئی سر پاؤں، وہ میری تصویر لگا کے بیان داغ دیا میرے خلاف، اور پھر میں اس پہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں، ان کے ویور تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی بیان دے اور میں رد کروں اور میں مشہور ہو جاؤں۔ تو ایسے بھی پبلک مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ ابھی ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں یار، وہ بھی کوئی میری تصویر لگا کے کوئی بیان کر رہا تھا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہاں، یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ میری تصویر لگائی ایک محترم نے اور کہا کہ یوٹیوب پہ جو ہے نا ان کے پتہ نہیں کس طرح کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ حرام کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، مولوی حرام کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں حرام نہیں کماتا، میں کیا کرتا ہوں؟ حلال کما۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کی جو اسپیچز جب یوٹیوب پہ جاتی ہیں تو ان کا چینل پہلے سے کیا ہے؟ مونیٹائز ہے۔ تو ان کی تصویر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اشتہارات سے آنے والی آمدن حرام ہے تو ٹیلی ویژن تو پورا انہی اشتہارات پہ چل رہا ہے، تو ٹیلی ویژن میں جتنے ٹی وی اینکر ہیں سب کی آمدن کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ ان کو تنخواہیں تو ٹی وی اسی چینل سے ایڈورٹائز سے کمائی ہوئی ارننگ سے، جو نیوز چینل میں جو بیٹھا ہوا خبریں پڑھ رہا ہے اس کو ٹی وی والے کے آب زمزم بیچ کے پیسے ادا کرتے ہیں تنخواہ، یہ اجوا کھجوروں کا بزنس ہے۔ یہی جو ایڈورٹائز جو اشتہار چل رہے ہیں، انہی اشتہار کی ارننگ سے جو پیسہ آتا ہے ٹی وی کے پاس وہ اینکر کی جیب میں بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اسکالرز آتے ہیں ٹی وی ان کو ہدف دیتا ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے یا اس پر بات کرنی ہے، اس کے اتنے پیسے۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بہت سارے، میرے علاوہ سب ہیں اس میں نہیں جاتا۔ اکثر میں ٹی وی پہ آپ کو بہت ہی کم نظر آؤں گا۔ تو وہ تو سارے کیا کر رہے ہیں پھر؟ حرام کما رہے ہیں۔ لیکن اعتراض ہوگا تو مفتی طارق مسعود صاحب پہ تصویر لگے گی تو اس کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کسی مشہور شخصیت کو لگا کے اپنے ویورشپ کو بڑھانا۔ اگر یہ یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام ہے تو بھائی، اور یہ چینل تو میں نے تو مونیٹائز کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ چینل میرے اختیار میں، مجھے اس کا پاسورڈ بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ یہ تو لڑکوں نے بنایا اور اخلاص سے کام کیا، انہوں نے مونیٹائز کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بڑے اداروں سے فتویٰ لیا کہ مونیٹائزیشن کی ارننگ حلال ہے یا نہیں ہے، تو جتنے بڑے ادارے تھے ان سے فتویٰ آیا کہ حلال ہے۔ میرے ذہن میں بھی دلائل تھے حلال ہونے کے، لیکن صرف میں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لیا، اور اس کے حلال ہونے کے دلائل ہیں کیا وہ میں ڈیٹیل سے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ فتنہ پرست لوگ ان دلائل کا کبھی جواب نہیں دیں گے، بس ایک طرف جو ہے نا تصویریں لگا کے۔ تو بھائی یہ اگر حرام ہے نا تو آپ یہ فتویٰ پھر مولویوں پہ اعتراض نہ کریں، اپنی جس نے ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا مولویوں کی تصویریں لگا کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تو یہ ٹیلی ویژن کے شعبے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں سب کی آمدن کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ان سب پہ آپ کیچڑ اچھالیں کہ سب حرام کما رہے ہیں، کیونکہ سب اسی ایڈورٹائز سے کماتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ارننگ مل رہی ہے ایڈورٹائز میں، جو پروڈکٹ ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے، وہ پروڈکٹ اگر حرام ہے تو اس سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کو پیش کرنے کا طریقہ اگرچہ ناجائز ہو، اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی۔
اس کی مثال ہے موبائل مارکیٹ میں آپ نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو بٹھا دیا موبائل بیچنے کے لیے. دنیا میں کون سا پاگل مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ اب جو موبائلس کے پیسے آپ کو ملیں گے وہ حرام ہو جائیں گے؟ پھر تو طارق روڈ میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کپڑے بیچنے کے لیے ان کی ارننگ بھی حرام, اور موبائل مارکیٹوں میں لڑکیاں بھی بیچ رہی ہیں ان کی ارننگ بھی حرام. ہم یہ کہیں گے بھائی یہ بیچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن پیسے موبائل کے دیے جا رہے ہیں, لڑکی دیکھنے کے نہیں دیے جا رہے. تو گوگل جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا مونیٹائزیشن کے, وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں دیتا, وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. ہم گوگل سے گزارش کرتے ہیں لڑکیاں مت لے کر آؤ, لیکن گوگل کہتا ہے یہ تمہارے باپ کا چینل نہیں ہے, یہ میرا ہے, میں اپنی مرضی سے لے کر آؤں گا. ایسے جیسے آپ نے کسی کو دکان کرائے پر دی, اب وہ کرائے کی دکان میں لڑکی کو بٹھا کے موبائل بکوائے گا تو دکان کے مالک کو گناہ نہیں ملے گا. دکان کا مالک کہے گا بھائی میں نے اس کو بزنس کے لیے چیز دی ہے, اب یہ اس میں لڑکیوں کے ذریعے مسواکیں بیچے یا یہ کسی اور کے ذریعے, یہ اس کا ہیڈک ہے. اس میں آپ گناہ میں معاون اور مددگار نہیں کہلائیں گے. آپ نے گھر کسی کو کرائے پر دے دیا, وہ فلمیں دیکھ رہا ہے اس میں, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا, گھر تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا, چینل تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے. تو ان لوگوں میں فقہی بصیرت بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں اگر حرام ہی کہنا ہے آپ نے تو صرف مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگا کے کیوں آپ نے حرام ہونے کا فتویٰ لگایا ہوا ہے؟ اس پہ آپ مفتی مینگ صاحب کی بھی تصویریں لگائیں, اور بھی بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں, اور پھر ٹیلی ویژن کے ایک ایک اینکر کی, اور جو علماء اس میں آتے ہیں, اہل حدیث ہیں یا جو بھی آتے ہیں جن کو اجرت ملتی ہے, جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم, اور وہ علماء جو ٹیلی ویژن میں پیسے لیتے ہیں نا, وہ پیسے بھی غلط نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تم جب ہمارے پروگرام سے اتنے پیسے کماؤ گے تو ہمیں فری میں کیوں بلا رہے ہو, تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. تو وہ میں ان علماء پہ اعتراض نہیں کر رہا جو ٹی وی والوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی یا تو تم بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہو نا, تو سب کے لگانے چاہیے اس میں. لیکن نہیں نہیں نہیں, تصویر کس کی لگے گی؟ اس سے اندازہ لگا ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ باتیں ہیں. اچھا خیر, کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گئے ہم یار؟ تو جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اگر ختم کر دیا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کس کا غلام ہے؟ انسانوں کا غلام ہے. تو لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تمہیں غلام بناتے ہیں, مذہبی لوگ تمہیں پابند کر دیتے ہیں. بھائی ہر ایک پابند ہے, کوئی انسانوں کا پابند ہے اور کوئی کس کا؟ خدا کا پابند. مذہبی لوگ مولوی اپنا غلام کبھی بھی نہیں بناتے, جو بناتا ہے وہ 2 نمبر مولوی ہے. مولوی تو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دے گا, آپ نظر کی حفاظت کرو, اس میں مولوی کا کیا فائدہ ہے؟ علماء یہی کہتے ہیں نا کہ نظر کی حفاظت کرو, علماء یہی کہتے ہیں کہ جو ہے حرام مت کماؤ, سودی بینکوں میں جاب مت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو. تو اس میں مولویوں کا کیا فائدہ ہے بیچاروں کا؟ تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے یا آپ فالو کرو گے کلچر کو. یہ بھی انسانوں کا بنا ہے, یہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے کلچر. یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, اسمبلیوں میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں. انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس پہ اس کے مفاد پہ سب سے پہلے زد پڑ رہی ہو. دنیا میں شراب اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بتاؤ نا. لیگل ہے پوری دنیا میں, حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں لیگل ہے؟ بھائی دنیا کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان میں سے اکثر شراب کے عادی ہوتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے کوئی گے میرج کا تصور کر سکتا تھا؟ ہے بھائی, یہ انتہائی درجے کی بےہودگی. مذہب سے پیچھے ہٹے تو خود اس میں مبتلا ہو گئے. اب جب قانون بنائیں گے تو اپنے خلاف بنا سکتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ تو انسان کو کس کی غلام, یہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے اصل موضوع کی تو میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو جب تک آپ اللہ کو نہیں مانو گے اس وقت تک آپ صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انسانوں ہی کو فالو کرنا ہے تو عقل کہتی ہے میری کھوپڑی میرے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, میں کسی اور قانون کو نہیں مانوں. انسان باغی بنے گا, اور بہت سے لوگ بنے ہوئے کہتے ہیں ہم کسی کی چیز کو نہیں مانتے. ہم جاؤ میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ, لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتا ہوں صحیح کیا ہے اور غلط. دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا, یہ سارے مجرمین اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتے ہیں, اور ہر بری چیز کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. آپ کسی ڈاکو سے پوچھیں, ایک ڈاکو تھا پکڑا گیا تھا, میں نے اس سے پوچھا, بہت پرانا واقعہ ہے, میں نے پوچھا کیوں ڈکیتی کرتے ہو؟ کہہ رہے یار ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں, غریبوں کو نہیں لوٹتے.
میں نے کہا مالداروں کہہ رہے ہیں کون سا حلال کماتے ہیں یہ اتنا پیسہ کروڑوں روپے یہ کون سا حلال کا ہے؟ لیبل لگا دیا نا, ایک برائی پہ اچھائی کا دلیل دے دی نا. تو اپنے آپ کو مطمئن بھائی, اگر وہ بالفرض, اول تو سارے مالدار ایسے نہیں ہوتے, حلال بھی کماتے ہیں بہت سے. دوسری بات, اگر وہ حرام کما رہا ہے, مجرم ہے, تو آپ بھی تو اس کے چھین کے کیا کما رہے ہو؟ حرام ہی کما رہے ہو. آپ بھی تو حرام کما رہے ہو. لیکن ہر جرم میں زانی جب زنا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں بچ نہیں سکتا تھا, میں جو ہے نا برداشت نہیں کر پاتا تھا, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا, اس کے پاس بھی اس خودکشی کے دلائل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اللیگل ہے نا خودکشی, لیکن خودکشی کرنے والا دنیا کے قانون کو فالو نہیں کرتا. وہ اس کی عقل یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ اس کی رائے میں یہ کمبختوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوں. ان کو کیا پتا یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے قانون بنانے کہ خودکشی اللیگل ہے اور اس پہ سزا ہے, اور یہ میں جس ٹینشن میں ہوں, اگر یہ لوگ اس ٹینشن میں ہوتے تو یہ بھی لٹکتے, اور واقعی صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ خودکشی کے خلاف قانون پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی والی بھاگی بھی نہیں ہوتی, ان کی سیٹنگ ناکام نہیں ہوئی ہوتی. ان کو اگر پتہ چلے نا عاشقوں کے دل پہ جو آج کل تیر چل وہ ذبح ہو رہے ہیں ان کی خواہشات, اور وہ لٹک لے ہیں جا کے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو مذہب اگر آپ کے پاس نہیں ہے میرے بھائی, تو آپ کو کوئی بھی چیز خدا کی قسم نہ اچھائی پہ لا سکتی ہے اور نہ برائی کو برا کہلوا سکتی. جب آپ نے برائی کرنی ہوگی آپ اس برائی پہ اچھائی کا ڈیفینیشن, اچھائی کا لیبل لگا کے کرو گے آپ. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ جو اکثر ملحد لوگ ہیں, جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں, اخلاق کے ایٹیٹیوڈ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کیوں ہوتے ہیں. اصل لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ خدا کو مانتا نہیں ہے لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں, اور خدا کو ماننے والوں سے 2 دفعہ تمیز سے بات کرو, تیسری دفعہ میں غصے ہو جاتے ہیں. وہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, ان میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام اچھا کر لو جس کو ساری دنیا کیا کہتی ہے اچھا, اور وہ ہے تمیز سے بات کرنا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں نرمی سے, تمیز سے, بڑے آپ کی تھوڑی خدمت کر لی, آپ کو کچھ پیسے چاہیے تو کچھ مشورہ دے دیا, اچھا پیسے تو مشکل کم ہی دیتے ہیں, مشورہ اچھا سے دے دیا, اور مجھے بتائیے گا, میرا نمبر رکھیں. جب انسان بڑا مجرم ہوتا ہے تو وہ کچھ نیکیاں اپنے اعمال میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے رکھتا ہے کہ ہم تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں. خواتین کے حقوق پر زیادہ بات شروع کر دیں گے, وہ کمزور ہوتی ہیں. بچوں کے حقوق پہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں, بولو, مطمئن کرتے ہیں کہ ہم برے نہیں ہیں. تو یہ اس کی بیس یہ ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, موضوع بہت بکھرا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے پہلی بات یہاں قرآن میں کیا بتائی کہ قیامت بہرحال قائم ہوگی. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو نہ ماننے کا میں نے آپشن اس میں رکھا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی اطاعت کروانے کے لیے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر میں نے ایسی بنائی ہے کہ اگر قیامت کا انکار ہوگا نا, جنت جہنم کا, تو مجھے کوئی بھی فالو بولو نہیں کرے گا, مجھے پھر کوئی نہیں فالو کرے. یہ دنیا ایک جو ہے وہ درندگی کا وہ بن جائے گی. کوئی بھی فالو نہ, میری عبادت ہوگی تو مجھے تو مانے گا ہی نہیں کوئی. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اسے مانے کا نہ مانے. یہاں بھی ملحد لوگ کہتے ہیں اللہ کیوں منوا رہے اپنے آپ کو. اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اس کا جواب اپنے نبی کی زبان سے دیا ہے کہ تم ساری دنیا کے سارے انسان مل کے نا میری نافرمانی کر لو, تو جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جاتی ہے تو اس سے سمندر کے پانی میں جتنی کمی ہوتی ہے تو میری طاقت اور قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اور تم سارے میرے فرما بردار بن جاؤ تو مجھے ایک دھیلے کا بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری اوقات اللہ کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں, اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ کو یہ ناشکری پسند نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, شکر کرو گے تو اللہ کو تم سے محبت ہوگی. کیونکہ اللہ نے انسان کو نا اپنی صفات پہ پیدا کیا ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے انسان کو دیکھنا پڑتا ہے.
انسان جب آپ کی کوئی خدمت کرے, احسان فراموشی نہ کرے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا, اصل میں اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ نے اسی صفت پہ کس کو پیدا کر دیا؟ انسان کو. جب آپ کسی پر احسانات کریں اور وہ ناشکری کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اس سے نفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جو آپ کو نفرت ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفت پہ انسان کو پیدا کیا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی خوشی کس طرح کی ہے, اللہ کو غضب کس طرح کا آتا ہے, وہ اس کی صفات ہیں, اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. ہمیں اجمالی ایمان کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو غضب بھی آتا ہے, اللہ کو خوشی بھی ہوتی ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ نفرت بھی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کما هو لائق بشانہ, یہ اس کی باتیں وہی جانے. لیکن وہ غضب بھی کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا غضب میں تو غصہ آتا ہے, انسان کی ایک حالت ہوتی ہے, تو اللہ کو بھی ایسے ہی آتا ہے. بھائی اللہ کو غصہ آتا ہے, کیسے آتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ہماری عقل سے کیا ہیں یہ چیزیں بالاتر ہیں. تو اللہ کو ماننا بھی ضروری, اللہ کی ماننا بھی ضروری. جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا اللہ کو ماننے میں بھی لوگ سستی سے کام لیں گے اور اللہ کی ماننے میں بھی لوگ سستی. اگر ملحد کو یقین ہو جائے نا ایک دن قیامت آئے گی اور مجھے جواب دینا ہے, دیکھو اللہ پہ ایمان لائے گا اور یہ جتنے دلائل اللہ کے وجود کی نفی کے دے رہے ہیں سارے خراب ہو جائیں گے. یہ عجیب بات میں آپ کو ایک بتاؤں, ہمارے ایک دوست الحاد پہ بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت سارے سائنسدانوں کے انہوں نے نا اقوال جمع کیے ہیں, انہیں گوروں کے, کچھ ایسے جنہوں نے خدا کا انکار کیا, ان کے کیا دلائل ہیں, بڑا شاندار. وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کتاب چھپ کے آئے گی. یہ جو انکار کرتے ہیں نا خدا کا, یہ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. دیکھو میں اپنی جیب میں اگر ایک نوٹ ڈالوں, ابھی تو 1 روپے کا نوٹ نہیں آتا, پہلے آتا تھا. فرض کرو میں نے 1 روپے کا نوٹ ڈالا, پھر 2 کا سکہ ڈالا, پھر 5 کا, پھر 10 کا, پھر 50 کا, پھر 100 کا, اور 500 کا, اور پھر 1000 کا, اور پھر 5000 کا. یہ کتنے نوٹ ہو گئے؟ جتنے بھی ہو گئے. فرض کرو یہ 10 نوٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ان کو میں نے آپس میں کیا کر دیا؟ مکس کر دیا. اب میں کہتا ہوں کہ ترتیب سے, اب میں نا آنکھ پہ پٹی باندھ کے, یا یوں سمجھو کہ میں نے زمین پہ ڈال دیے یہ نوٹ لے کے, میں نے آپس میں کیا کیے؟ مکس کر کے زمین پہ ڈال دی. اب میں جب ان کو ایک ایک کر کے اٹھاؤں گا, مجھے نہیں پتا پہلے کون سا نوٹ اٹھ رہا ہے. تو پہلے اٹھا اتفاق سے وہ نوٹ جو سب سے چھوٹا ہے, وہ 1 کا نوٹ ہے. اتفاق سے پہلے کون سا نوٹ اٹھا؟ 1 روپیہ. یعنی میں کسی کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ یار میں نے ایسے مکس کیا تھا, میں نے جب اٹھایا تو پہلا نوٹ اتفاق سے کون سا نکلا؟ 1 روپے. پھر میں نے یوں کر کے اٹھایا تو دوسرا نوٹ کون سا تھا؟ 5 روپے کا. پھر میں نے یوں کیا تو تیسرا نوٹ کون سا تھا؟ 10 کا. یہیں تک وہ آ کے کہے گا تم پھینک رہے ہو. کیونکہ 10 نوٹ جب ہوں تو یہ پروسیس اگر 100 دفعہ بھی کیا جائے تو 100 میں 1% چانس ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں 1 روپے کا نوٹ نکلے. 1% چانس ہوگا کہ پہلی مرتبہ میں ہی کون سا نوٹ نکل آئے. یعنی 100 دفعہ اس پروسیس کو کیا جائے تو شاید 1 دفعہ میں پہلا نوٹ نکل آئے, اور پہلے کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرا نوٹ نکلے. یہ کم سے کم 500 دفعہ اس پروسیس کو کرو گے تو ایسا اتفاق ہوگا کہ پہلا اور اس کے بعد بولو دوسرا. پھر یہ پروسیس اگر 5000 دفعہ کیا جائے تو شاید ایسا اتفاق ہو کہ پہلے نمبر پہ پہلا, دوسرے نمبر پہ دوسرا, اور تیسرے نمبر پہ تیسرا. اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پہلی دفعہ میں ہی پہلے نمبر پہ پہلا, دوسرے پہ دوسرا, تیسرے پہ 10 روپے کا, چوتھے پہ 50 روپے کا, 5ویں دفعہ میں جب نوٹ اٹھایا تو 100 روپے کا, 6ٹھی دفعہ میں نوٹ اٹھایا تو 500 کا, 7ویں دفعہ میں اٹھایا تو. نوٹ کو اتنی ترتیب کا علم ہے کہ میں نے اس کا مطلب یہ اٹھا نہیں رہے, نوٹ کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے, وہ خود ہی اٹھ کے آ رہا ہے آپ کی گود میں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یا وہ وہاں کوئی چور بیٹھا ہوا ہے جو اٹھا کے نا دیکھ دیکھ کے آپ کو نوٹ پکڑا رہا ہے, ورنہ ایسا اتفاق ہوتا نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ مجھے بتاؤ, ایک سادہ سی ترتیب ہے 10 نوٹوں کی, ان میں جب آپ اتفاق سے اٹھاتے ہو تو یہ ترتیب وجود میں
نہیں آتی. انسان کا جو سیل ہے اس میں جس ترتیب سے وہ جو بنا ہوا ہے نا انسان کا سیل, اس میں پروٹین کتنا ہے, اس میں آئرن کتنا ہے, اس میں میگنیشیم کتنا ہے, اس میں جو مختلف اجزاء جو ڈاکٹر بتاتے ہیں, ان اجزاء کے ملاپ سے ایک سیل وجود میں آتا ہے. ایک سیل وہ بغیر ترتیب کے اگر جڑیں گے نا تو ایک سیل وجود میں نہیں آئے گا, اور ایسے کروڑوں خربوں سیل ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے. تو عجیب بات ہے کہ ایک ترتیب جو ایک سادہ سی ترتیب ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ رہی, اور یہ پورا سیل ایک انسان کا خلیہ بن گیا اور وہ آپس میں جڑ گیا, اور پھر اس سیل میں آنکھ کے سیل الگ ہیں, کان کے الگ ہیں, زبان کے الگ ہیں, ہونٹ کے الگ ہیں, اور جناب دماغ کے الگ ہیں. وہ سارے بن بھی رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کھوپڑی میں جا کے فٹ بھی ہو رہے ہیں. جب یہ پیدا ہو کے آئے, اب میں نے ترتیب سے نوٹ اٹھائے نا, تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار مفتی صاحب کو کسی نے بتایا کان میں کہ یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, یہ پانچواں, یہ چھٹا ہے, ایسا خود بھی نہیں ہو سکتا. میں کہوں نہیں, یہ آٹومیٹک خود بخود وجود میں آ رہا ہے. تو اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں روٹی سے بن رہا ہے, روٹی کھا رہی ہے, اس سے سیل بن رہے ہیں. ہر سیل میں جا کے جو جو چیز جڑنی ہے وہ جڑتی چلی جا رہی ہے. اور ان سیل بھی ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے. جیسے آپ کی ایک دیوار بنتی ہے نا, تو ایک دیوار کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ ایک اینٹ ہے نا. تو ایک اینٹ بننا خود سے نہیں ہوتا, جو بھی ایک اینٹ بنتی ہے وہ بنائی جاتی ہے, پھر اس کو آپس میں دیوار بنانا یہ خود سے نہیں ہوتا. یعنی ایک اور آسان مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ مسجد دیکھی بنی ہوئی ہے, دیکھی نا مسجد بنی ہوئی ہے, یہ اینٹوں سے بنی ہے نا. بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کیا کہا, یہ اور آسان مثال ہے. میں نے کیا کہا, آپ نے پوچھا مفتی صاحب آپ کی یہ مسجد کس سن میں بنی ہے؟ میں نے کہا بنی نہیں ہے, خود وجود میں آ گئی. کیسے وجود میں آئی بھائی؟ یہ تو اینٹوں سے بنی ہے نا, اینٹیں ترتیب سے, پھر اس کے اوپر ٹائلیں. میں کہوں یار وہ اینٹ اتفاق سے وجود میں آئی ہے, کروڑوں خربوں سال کے بعد ایک اینٹ وجود میں آ گئی تھی, اور اس کو دیکھا دیکھی بہت ساری اینٹیں اور وجود میں آ گئیں. تو آپ کہو گے کہ بھائی یہ جو اینٹ ہے نا, اس میں ایک خاص ترتیب سے سیمنٹ, بجری شامل ہوتی ہے, اور بجری بھی چھنی ہوئی بجری ہوتی ہے, پتھروں والی بجری نہیں ہوتی. اور سیمنٹ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے, اس میں اتنا چونا ہوتا ہے, اتنا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میرے کوئی سیمنٹ کی کمپنی تو ہے نہیں, پانی تو بعد میں ڈالتے ہیں نا. اتنا چونا ہوتا ہے اس میں, فلاں کیمیکل اتنا ہوتا ہے, فلاں ہر چیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ سیمنٹ بناتے ہوئے چونے کی بوری الٹ دی تو چلو اب اسی سے ہی بنا دو. بھائی ایک کیلکولیشن ہے, اس کیلکولیشن کے بعد ایک اینٹ وجود میں آئے گی, اور اس کے بعد پھر اس میں پانی بھی ایک خاص ترتیب سے ڈلتا ہے. اس مرکب میں پانی زیادہ ڈال دیا, اینٹیں بہنا شروع ہو, وہ گارا بن جائے گا. پانی کم ڈل گیا تو اس کو آپ ڈھال ہی نہیں سکتے ایک سانچے میں. اس کے بعد ایک سانچہ رکھا جائے گا, اس میں کروڑوں خربوں سال میں بھی ایک اینٹ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی, جو الفلاحیہ مسجد کی اینٹ کی بات کر رہا ہوں میں. پھر اس اینٹوں کا ایک خاص ترتیب سے جڑنا اور ایک خاص ڈیزائن میں آنا. چلو جڑ رہی ہے نا ہوا سے, خود بخود ایک دوسرے کے اوپر رکھے بے ڈھنگے طریقے سے پہاڑ بن گیا پورا. نا 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 نا, ایسے وہ اینٹیں لگ رہی ہیں کہ ادھر ایک اینٹ, پھر محراب میں اس محراب بننا ہے تو اس کا ڈیزائن الگ ہے, اوپر والے پورشن کا ڈیزائن الگ ہے, صحن کے اوپر چھت نہیں ہے, صرف یہاں چھت ہے, پھر ایک وضو خانہ بن رہا ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ پیچیدہ پروسیس انسان کی اینٹوں کا, جن کو سیل کہا جاتا ہے, اور ان اینٹوں کا آپس میں جڑنے کا پروسیس ہے. کوئی ڈاروین کا باپ بھی قیامت تک پیدا ہو جائے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الفلاحیہ مسجد جیسی ایک مسجد خربوں سال میں خود سے وجود میں آ سکتی ہے. اور وہ ڈاروین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس کی اینٹیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں, یعنی اس میں جو کیلکولیشن ہوئی ہے نا وہ اس سے زیادہ پیچیدہ کیلکولیشن ہوئی ہے کہ سیل میں کون کون سی چیز کتنی ڈلنی ہے, اور اس کا جو سائٹوپلازم ہے, اور اس میں جو اس مرکز کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سائنسی نام تو میرے ذہن سے نکل گیا. انڈے میں ہوتا ہے نا ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے, ایک اوپر چھلکا ہوتا ہے اور جھلی, اس کو کچھ کہتے تھے انگلش میں, اور ایک اندر زردی ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں یار؟ نیوکلیئر کہتے ہیں یا نیوکلیس کہتے ہیں, واللہ عالم. تو جیسے ایک انڈا چھوٹا سا سیل ہے, ایسے ہی ہر انسان چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر بنا ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ جو سیل کی کیلکولیشن ہے نا وہ اس اینٹ سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. یہ اینٹ مزدور کے بغیر نہیں بنی, اور وہ جو اس سے زیادہ پیچیدہ کیلکولیشن جس کو ہزاروں سال کے بعد جا کے تو انسان تھوڑا سا سمجھائے کہ ہے کیا, سمجھ بھی نہیں پائے ابھی تک پورے طور پہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی خود بخود
یعنی وہ ڈارون نے پھینک کے گیا تھا نا کہ ایک سیل وجود میں آیا, ابے ایک سیل بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, اور وجود میں آ کے وہ اتنے سارے سیل, پھر دیکھو الفلاحیہ مسجد میں تو یہ اوپر کا پورشن الگ, اینٹوں جا کے ٹھا سے خود بخود جا کے چپک گئیں کروڑوں سال میں نا, اور ادھر گرل لگ گئی, اور اس کو تو مانتے ہیں کہ یہ خود نہیں ہوا. انسان کے سیل ایسے عجیب پیچیدہ ہیں یار, بن کے وہ پورا انسان بنا, آنکھ یہ الفلاحیہ کے اوپر والے پورشن سے زیادہ پیچیدہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ کی بناوٹ, یہ پورشن محنت کر کے میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. آنکھ اب تک جاپان کے سائنسدان بھی دیکھ کے بھی نہیں بنا سکے, حالانکہ بنی بنائی آنکھیں یار, جو کیلکولیشن اس میں ہوئی بھی اسی حساب سے پروٹین ڈالو, ٹھیک ہے نا, لینس لگاؤ اور آنکھ بنا کے مارکیٹ میں پارسل کر دو. کہہ رہے نہیں بھائی ابھی تک یہ کام میری معلوم, ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو جائے, اگر ہو بھی جائے تو کسی نے کیا ہوگا نا, خود بخود تھوڑی ہو گیا. ایسے سیل یار, پھر کیا خوبصورت ڈیزائن وجود, کوئی وسیم بھائی بن گئے, کوئی ستار بھائی بن گئے, کوئی غفار بھائی بن گئے, چودھری صاحب بن گئے, اور پھر ایسے سیل, آنکھ کے الگ قسم کے سیل ہیں, ان کی کیلکولیشن الگ ہے, وہ بن کے فٹ بھی ہو رہے ہیں ادھر کھوپڑی کے اندر. ناک بن رہی ہے, اس کے الگ قسم کے سیل ہیں. زبان کے سیل ایسے ہیں, چکھو تو فوراً بتائے گی کڑوا ہے کہ میٹھا, دیکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. ہاتھ کے ایسے سیل ہیں کہ جیسے ہی رکھو گے تو گرم ٹھنڈا بتائے گی, کڑوا میٹھا نہیں بتائے گی. جبکہ آپ زبان کاٹ کے دیکھو, کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا یار اس میں کون سی کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی گوشت, ہاتھ کی انگلیوں میں بھی گوشت, دیکھنے والی آنکھ بھی گوشت, سوچنے والی کھوپڑی بھی گوشت, وہ بھی سیل سے بنی ہوئی, کان بھی سیل سے بنے ہوئے, یہ سیل سن رہے ہیں, یہ سیل کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کھوپڑی کے اندر جو سیل ہے وہ سوچ رہے ہیں بھائی. اور ایسی زبردست کیلکولیشن اور کمبینیشن کہ آپ منہ سے نوالا منہ میں ڈالتے ہیں, چبانے والی مشینیں وہی لگی ہوئی ہیں بھائی, دانت, وہ کھوپڑی کے اندر ہڈیاں نکل رہی ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ابے بھائی اگر خود بخود وجود میں آیا ہے تو دانت کو کس کمبخت نے بتایا تھا کہ تو نے یہ منہ میں جا کے فٹ ہونا ہے؟ یہ ایک آپس میں ربط ہے نا ان کا. دانت گھٹنے میں کیوں نہیں نکل آئے ہے بھائی دانت کو کس نے بتایا کہ یہ نوالا کھائے گا منہ سے, زبان سے ذائقہ ہوگا, وہیں چبانے کا پروسیس ہوگا تو مزہ آئے گا, پیسے واپس نہیں کرنے پڑیں گے. ورنہ چبا یہاں رہے ہوتے دانتوں سے, ادھر چبا کے اس کو آدھا مزہ کھانے پینے کا ختم. پھر وہ سیل میں اتنی اللہ نے صلاحیت رکھی کہ وہ سیل جب ماں کے پیٹ میں جا کے بنتے ہیں تو یا تو لڑکا بنیں گے یا لڑکی بنیں گے, کیونکہ ان دونوں کو آپس میں ملنا ہے تاکہ یہ عمل چلتا رہے. خدا کی قسم الفلاحیہ مسجد کی کیلکولیشن اتنی عجیب نہیں ہے جتنی انسان کی کیلکولیشن ہے. الفلاحیہ مسجد نہ نر ہے نہ مادہ, ایک ہی چیز پیدا ہوئی ہے. انسان جب ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے یا تو لڑکا بن کے آ رہا ہے یا لڑکی بن کے. لڑکی کی خواہش لڑکے سے ملاپ, لڑکے کی خواہش لڑکی سے ملاپ, تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے اور نسل پیدا ہوتی رہی ہے, سیل کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. او بھائی خدا کی قسم, یہ جو سیل آپ کے گھر میں چارج کرنے والا ہوتا ہے نا, یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ والے سیل وجود میں آ کے آپس میں ربط کے ساتھ چپک گئے. یہ اتفاق کھربوں اربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتا. اتنا عجیب پروسیس ہے یہ. اور پھر اس سیل کو پتہ ہے جب یہ فٹ ہوا نا, جیسے الفلاحیہ مسجد جس دن بن کے اتفاق سے دھماکے کے ساتھ تیار ہو گئی, اسی دن پنکھے بھی آ کے لگ گئے. اب آدمی کہے گا یار یہ اگر اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں یہ عالی شان عمارت وجود میں آئی ہے تو پنکھے کیوں آگے لگ رہے ہیں اسی دن؟ اگر کروڑوں سال میں آ کے لگتے, ہم کہتے اتفاق سے کوئی دھماکہ ہوا تھا, ایک پنکھا آ کے لٹک گیا, لیکن ادھر مسجد بنی, ادھر ٹھا کر کے پنکھا آ کے لگ گیا. لگا نہیں ہے, یا تو کسی انسان نے لگایا یا کسی جن نے لگایا ہے. یہ اگر انسان نظر نہیں آ گیا نا, لوگ جن پہ بلی ڈال دیں گے, بھائی یہ خود نہیں ہوا, اس مسجد میں جنات ہیں. کیا خیال ہے؟ پنکھا لگنا خود بخود اتنا عجیب نہیں ہے جتنا بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا آنا ہے. او یار یہ کیسا اتفاق ہے, ادھر پیدا ہوا, ابھی ماں روٹی کھاتی تھی. لوگ مجھے کہتے ہیں ماں کے دودھ کی مثال آپ بہت دیتے ہو. یار بھائی کسی کے باپ کے پاس بھی اس مثال کا جواب نہیں ہے, میں قیامت تک دیتا رہوں گا یہ مثال. ایک ہی مثال خدا کو منوانے کے لیے کافی, اور ڈاروین کے نظریے کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے. صرف ایک مثال. اتفاق سے ہو رہا ہوتا تو فوراً دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یار یہ کیسے ایسے اتفاق مجھے ملا اس اتفاق صاحب سے.
میں کہوں گا میرے بہت سے کام اٹکے ہوئے ہیں یار, تو کرا دے. جب تو اتنا کچھ کرا سکتا ہے, اتفاق میں یہ طاقت ہے کہ حسن اتفاق سے آنکھ بھی کھوپڑی میں, کہتے ہیں نا حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا. بھائی آپ جا رہے ہو, کوئی پرانا زمانے کا آدمی آپ کو مل گیا جس سے آپ قرضہ لے کے بھاگے ہوئے تھے, آپ کا اس سے ملنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, اور اس کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ اس سے قیامت تک کبھی ملو گے, ٹکرا گئے آپس میں, تو وہ کیا کہے گا, یار حسن اتفاق ہے, میری قسمت ہے, میں تو پولیس کے ذریعے بھی آپ کو نہیں پکڑ پایا تھا. تو اس اتفاق کا وہ فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو فوراً گرفتار کر لے گا. بھائی یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. تو یہ تو ہوتا ہے حسن اتفاق سے, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن حسن اتفاق سے ایسا نہیں ہوتا کہ الفلاحیہ مسجد دھماکے سے بنے. حسن اتفاق کے اسی دن پنکھے آ کے لگ گئے, اسی دن مائک آ کے فٹ ہو گیا, اسی دن امام دھماکے سے اڑ کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کر دی. بھائی یہ نہیں ہوتا. تو یہ کیسا حسن اتفاق ہے. سائنسدان تو یہ کہیں گے حسن اتفاق ہے کہ ماں کے پیٹ سے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور سسٹم نے, کچھ نیچر نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ماں روٹی کھاتی تھی اس سے ابھی بلڈ بن رہا تھا, بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے یہ بن رہے تھے. اور حسن اتفاق ہے کہ ادھر پیدا ہوا اور اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. خدا کی قسم, اللہ ایسی ذات ہے, ایمان لانا تو دور کی بات, اس سے تو آگے اسٹیپ ہے بھائی, اس سے محبت کرو. ان کمبختوں نے ہمیں اس پہ لگا دیا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے, وہ ہونے نہ ہونے کی تو بحث ہی غلط ہے. ابھی تو اس ماں کے دودھ سے ہمیں خدا کے وجود کو نہیں ثابت کرنا, خدا کے محسن ہونے کو ثابت کرنا ہے تاکہ ہم اس سے محبت کریں. کیونکہ انسان کے لیے ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان لانے کے بعد اس رب سے ہمیں محبت کرنی ہے. تو آپ تو ابھی پہلے اسٹیپ میں الجھے ہوئے ہو. قرآن کہہ رہے اس ماں سے, اس خدا سے محبت کرو جس نے تمہیں ماں کی نعمت دی. اور یہ بیچارے کافر لوگ, محبت تو اگلا اسٹیپ ہے, یہ اس سے پہلے والے اسٹیپ میں کیا ہیں, الجھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے کہ ہمارے لیے بحث ہی نہیں چھوڑی کہ ہم نے ماننا تو ہے بھائی, یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے. ہمیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو خدا تمہیں دودھ پلا رہا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. قرآن جو دلائل دے رہا ہے اپنے وجود کے نہیں بلکہ اپنے احسانات کے دلائل دے رہا ہے. کہہ رہا ہے وجود تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے, میرے ان احسانات کو دیکھ کے مجھ سے محبت کرو. وہ احسان کیا, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. دیکھو اللہ نے ماں کے دودھ کی مثال نہیں دی. اللہ کو پتہ ہے جب میں ان کو مثالیں دوں گا نا, ماں کا دودھ یہ بھول چکے ہوں گے, اب بھینس کا پی رہے ہوں گے. یہ صحیح ہے نا, وہ مثال دی ہے جو حاضر سروس ہے, جو حاضر ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اللہ مثال کس کی دے رہے ہیں, گائے اور بھینس کے دودھ کی, بکری کے دودھ کی. حالانکہ ماں کا دودھ یہ اللہ کی قدرت کی زیادہ بڑی دلیل ہے بنسبت گائے کے دودھ کی. ماں کا دودھ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے اللہ نے اسپیشل ہمارے لیے پیدا کیا, اس سے پہلے نہیں تھا, پیدا نہ ہوتے تو نہیں تھا. اللہ نے کہا تو آفر تمہارے لیے ہے. لیکن اللہ مثال کس کی دے رہا ہے. میں بہت اشکال کرتا تھا کہ اللہ تو ماں کے دودھ کی مثال دیتا, وہ زیادہ اچھی تھی. آج اس کا جواب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں جن کو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ ماں کا دودھ پی رہے, ان کو کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 25 سال, وہ بھول گیا. اب پی رہا ہے کس کا دودھ, گائے کا, بھینس کا. تو اللہ اب اس کی مثال دے رہے ہیں, یہ تو تجھے نظر آ رہی ہے نا, ہم تجھے ماضی کی میں جھانکنے کا نہیں کہہ رہے, ہم تو ابھی دیکھ رہے کہ تو ابھی کیا کر رہا ہے, اسی کو جا کے دیکھ لے. ان لکم فی الانعام لعبرہ. جب یہ سائنسدان بات کرے نا خود بخود ہو رہا ہے, تو اللہ کہے اس گائے کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھا کر کے بتا, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. تو گائے بزبان حال کہے گی کہ وہ سوکھا چارہ, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, اس سوکھے چارے کو تم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے بولو اس سے چکنائی کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو. وہ کہیں گے بھائی گھاس میں چکنائی بولو نہیں ہوتی. اللہ کہیں گے جاپان کے سائنسدان کروڑوں سال کی محنت کے بعد وہ مشین پیدا نہیں کر سکے جو گھاس سے گھی نکالے, تیل نکالے, مکھن نکالے. اور میں ایک ایسی مشین پیدا کروں گا کہ جاپان کے سائنسدانوں کو جب اس مشین کا پیدا کرنے والا سمجھ میں نہیں آئے گا تو بلی ڈال دیں گے نیچر پہ کہ نیچر نے اس مشین کو پیدا کیا ہے. ابے جو سائنسدان پیدا نہیں کر سکا وہ نیچر خود بخود کیا پیدا کرے گی. کیا نیچر کے پاس سائنسدانوں سے نیچر کو مجھے ملاؤ تو صحیح, وہ نیچر ہے کہاں, اس کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. نیچر کہے گی میرے تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک سائنسدان کا مقولہ ہے نیچر از اے فیکٹ ناٹ این ایکسپلینیشن. نیچر کا ایک وجود تو ہے لیکن نیچر وضاحت نہیں کرتی. کیا مطلب, ایک گلاس ہے نا,
گلاس کا ایک وجود ہے، رکھا ہوا ہے گلاس، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ گلاس موجود ہے، لیکن یہ حقیقت ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ گلاس وجود میں کیسے آیا. اس کے لیے ہمیں الگ دلائل میں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غور کرنا پڑے گا. کوئی گلاس کو دیکھ کے یہ کہے کہ گلاس ایک حقیقت ہے لہذا یہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہی ہے سب کچھ، یہ خود بخود بنا ہے، تو یہ بے وقوفوں والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سائنسدان ہر چیز کس پہ ڈالتے ہیں؟ نیچر پہ. نیچر کا ایک وجود تو ہے لیکن یہ وجود اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کسی نے بنائی نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا وجود ہوتا ہے وہ وجود اس کی علامت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. نیچر خود بتا رہی ہے کہ میرے اندر جو اتنی مینجمنٹ ہے یہ اس کی علامت ہے کہ میرا کوئی مینیجر ہے جس نے مینجمنٹ پیدا کی ہے. تو گائے کیا کر رہی ہے؟ گائے بذات خود کہہ رہی ہے بھائی تو اس سوکھے چارے کو لے جا کہیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس، سائنسدان کا تیل نکل آئے گا، گھاس میں سے تیل نہیں نکالے گا وہ. اللہ کہے گا میں نے ایک مشین پیدا کی ہے جس کو گائے بھینس بکری کہتے ہیں، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کیسے خزانے ہیں، اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ تم، اور پھر دیکھو خدا کی قدرت کے کیسے خزانے حرکت میں آتے ہیں. من بین فرث و دم، اسی گوبر، اسی سوکھے چارے سے گوبر بنے گا. اس گوبر کا کام کیا ہے؟ تاکہ جب یہ گوبر زمین پہ پڑے تو زمین دوبارہ گھاس نکالنے کے قابل رہے. اس گھاس کو اتنا علم ہے کہ بھائی اس سے زمین کی زرخیزی بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ برقرار، تاکہ یہ چارہ دوبارہ بھی پیدا ہو. یعنی مینجمنٹ دیکھیں نا نیچر میں. پھر ہم جب کوئی مشین استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈیزل چاہیے یا شمسی توانائی چاہیے یا پیٹرول چاہیے، یہی چاہیے نا. تو گائے بھی ایک مشین ہے، اس کو بھی ایندھن چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہی سوکھا گھاس بلڈ بنائے گا جو اس جانور کا کیا ہے؟ ڈیزل کا کام دے گا، پیٹرول کا کام دے گا، جو اس کو زندہ رکھے گا، انرجی پیدا کرے گا اس کے اندر. وہ بلڈ کس سے بن رہا ہے؟ اسی گھاس سے بن رہا ہے. وہ بلڈ کس سے بن رہا ہے بھائی؟ ابے گھاس کو دیکھو اور بلڈ کو دیکھو یار. ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی مشین ہے جو گھاس کو کیا بنا دے؟ بلڈ. ڈاکٹر کہے گا بھائی ایسا نہیں، میرا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے گائے بھینسوں سے کہ وہ اگر گھاس سے خون بناتی ہیں تو میں بھی خون بنا سکتا ہوں، میرا ایسا کوئی ریلیشن. ڈاکٹر یہی کہے گا نا، بلکہ ڈاکٹر کہے گا بھائی گھاس خود تو نہیں کھا کے آیا کہیں تو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے تو نے خود بھی کھا لیا جو مجھے کہہ رہے اس سے خون بنا کے دکھاؤ. لیکن گائے یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اسی سے اللہ کہتے ہیں سوکھے چارے سے بلڈ بنتا ہے. من بین فرثن، گوبر بنتا ہے، ودمن، خون بنتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جس فیکٹری میں گوبر خون تیار ہو رہا ہے اسی فیکٹری میں اس گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن، ہم دودھ پیدا کرتے ہیں، خالصاً، جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے ایسا وائٹ کلر. اس گھاس کے کلر کو دیکھو اور اس دودھ کے کلر کو دیکھو. اور مزے کا کتنا. گھاس کھاؤ ایک نوالا حلق میں نہیں اترے گا، گوبر کو سونگو گے بھی سونگا نہیں جائے گا، خون کو قریب لے کے جاؤ گے نہیں پیا جائے گا. لیکن اس سے جو مال تیار ہو کے اس کے تھنوں میں اتر رہا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، ایسے اترتا ہے مزہ نہ آئے پیسے واپس کہنے کا دل کرتا ہے انسان کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور ذرا اس دودھ کو اب آپ گرم کریں، اس میں اتنی موٹی ملائی نکلے گی. بلائی ہے لیکن پیار سے ملائی کہتے ہیں اس کو. بالائی کا مطلب بالا، اوپر آنے والی، لیکن پیار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائی. پھر اس کو آپ گرم کریں، اتنا گھی نکلے گا. یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ گھاس سے آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں نکال سکتا، میں نکال کے. اب سائنسدان کو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، لیکن اگر وہ اعتراف کریں گے تو پتہ ہے پرابلم کیا ہوگی؟ ہم سے بڑا جب کوئی خدا ہے تو وہ ہم پر اتنے احسانات کیوں کر رہا ہے؟ سوال پیدا ہوگا نا. اس کا بندوں سے ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ وہ کسی چیز سے خوش بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر وہ اپنے ماننے والوں کو کوئی بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ان تمام چیزوں سے بحث کون کرتا ہے؟ مذہب. اور اسلام کے علاوہ کوئی پراپر طریقے سے ان پہ بحث کرتا نہیں ہے. تو پھر درمیان میں سائنسدانوں کی کون سی چیز آئے گی؟ اسلام. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. پھر جب اسلام آئے گا تو مولوی آ جائیں گے درمیان میں، علماء آ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ان مولویوں کو فالو بولو کیوں کریں؟ یہ وہ فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ مذہب سے جان چھڑاتا ہے
کیونکہ مذہب کو ڈیفائن مذہبی علماء کرتے ہیں, مذہبی اسکالر کرتے ہیں, اور ان کو مذہبی اسکالر کی اطاعت کرتے ہوئے تکبر محسوس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کو موسیٰ کی بات مانتے ہوئے تکبر آ رہا تھا کہ میں طاقتور, میرے پاس دولت, میرے پاس حکومت, میرے پاس ترقی, موسیٰ تو میرے محل میں پلے ہیں, موسیٰ کے پاس تو لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یہ قوم میں غلام قوم میں کیوں پیدا ہوئے, یہ میری طرح دنیا کو جانتے کیوں نہیں ہیں, اس طرح کی باتیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابے تو موسیٰ کو نہ دے, یہ دیکھ موسیٰ بلا کس کی طرف رہے ہیں, بات کو دیکھ کے بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, وہ کس کو دیکھ رہا ہے, شخصیت کو. میں مصر کا بادشاہ ہو کے اپنی رعایا میں غلام قوم میں پلنے والے انسان کی اطاعت کیسے کروں. خدا کی قسم ہمارا لبرل طبقہ, ہمارا یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا طبقہ, اس کو بھی علماء کی اطاعت میں آر محسوس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بالآخر وہ مذہب کا انکار کرتا ہے. اور مذہب کا انکار خدا کے انکار کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو وہ پھر خدا کا انکار کرتے ہیں, اور خدا کے انکار کے لیے پھر وہ ایسے الٹے سیدھے دلائل لے کر آتے ہیں کہ یہ دلائل وہی لا سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین نہ ہو, جس کو یہ ہو نا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, وہ کبھی بھی وہ دلائل نہیں لے کر آئے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وفی انفسکم, اللہ کے وجود کے دلائل کے لیے تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ذات میں جھانکو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا. تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جھانک کے دیکھ لو گے نا, تم کہو گے یار یہ کسی بنانے والے کے بغیر ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنا ممکن نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آخرت کے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے یار جواب دینا نہیں ہے تو بس پھر وہ سب کچھ کرتا رہے گا, خواہشات کی غلامی کرے گا. تو اللہ نے قرآن میں 2 باتیں اور رہ گئی تھیں, بس وہ سمیٹتا ہوں. پہلی بات, قرآن کا انداز کیا ہے, بلاغت, کہ قرآن خبر ایسے دے رہا ہے کہ خبر کی اہمیت دل میں بیٹھے. یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ہے کیا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ خبر ایسی ہے, 2 قوموں نے انکار کیا, میں نے ان قوموں کو کیا کر دیا, تباہ کر دیا. دوسری بلاغت یہ ہے کہ ان 2 قوموں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے, قوم عاد اور قوم سمود. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بے انتہا طاقتور لوگ تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے انتہائی طاقتور قوموں کو جب میں نے پٹخ دیا قیامت کے انکار پر, تو تم کس کھیت کی مولی ہو. ورنہ خیال کیا جاتا ہے یہ بڑے ترقی یافتہ ہیں, بڑے ہنستے کھیلتے اور خوش قوم ہیں, جو پہلے سے جیسے آپ کو آپشن دیا جائے کہ 2 بندوں میں سے ایک کو آپ نے مارنا ہے, تو آپ کہو گے جو کینسر کا مریض ہے, جو ویسے ہی مرنے والا ہے, ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے میں, اسی کو مار دو, یہ صحت مند ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا, یہی ہوگا نا. لیکن اللہ کہہ رہے جو سب سے طاقتور قوم تھی, سب سے ترقی یافتہ قومیں تھیں, ان 2 قوموں کو میں نے کیا کیا ہے, انکار کیا ہے. یہ بلاغت. اور تیسری بات, تباہ بھی کیسے کیا ہے, ایک کو آواز سے اور ایک کو ہوا سے. بھائی فرعون کو اللہ نے سمندر میں پانی میں غرق کیا, کسی پہ اللہ نے زلزلے لے کر آیا ہے. آواز اور ہوا سب سے ہلکی چیز ہے. آپ کو اگر کوئی کہے جاؤ فلاں کو مار کے آ جاؤ, آپ بندوق لے کے جاؤ گے, تلوار لے کے جاؤ گے, وہ کہنے نہیں بندوق تلوار نہیں, زور سے چیخو تاکہ وہ مر جائے. آپ بولو گے بھائی اتنا زور سے اگر میں چیخا تو شاید میں مر جاؤں, اگلے کا کنفرم. کیا خیال ہے؟ آواز سے مارنا آسان, کیونکہ آواز بہت ہلکی چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے میں نے قوم سمود جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون, کھجور کے درختوں کے جیسے ان کے قد, فرشتے کو بولا زور سے چیخ دے, اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. یہ اس میں اللہ اپنی قوت اور قدرت بتا رہا ہے کہ میں تو آواز کو بے لگام کر دوں تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اور ہوا ہلکی چیز ہے, ہوا بہت ہلکی چیز ہے. ہوا سے آپ کسی کو بولو ہوا سے مارو, غبارے پھوڑ دو اس کے سامنے جا کے, بہت ہلکی چیز ہے نا. سب سے ہلکا ویٹ کس کا ہوتا ہے؟ آپ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک لوہا رکھو اور دوسرے میں آپ غبارے میں ہوا بھر کے رکھو, بہت بڑا غبارہ رکھو, وزن کس کا ہوگا؟ وہ ایک سکے کا وزن زیادہ ہوگا. ہوا بہت ہلکی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں قوموں نے تکبر کیا کہ ہم جیسا کوئی نہیں. اللہ نے کہا تمہیں اس چیز سے ماروں گا کہ اس سے کسی کو مارا جاتا نہیں ہے. سخرها علیہم 7 لیال, اللہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد پر ہم نے ہوا چھوڑ دی. الفاظ دیکھو کیسے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ہوا جو ہے فرشتوں کو لا کے نا انہیں توپوں میں بھر بھر کے ہوا سے مارا ہے. نہ سخرها, کیا کر دیا ہم نے ہوا کو بے لگام کر دیا. یعنی ہم اگر ہوا کو بے لگام بھی کر دیں نا, کہ اللہ نے ہوا پہ نا ہوا کو لگام دی ہوئی ہے,
جنگلوں کے ذریعے, پہاڑوں کے ذریعے. ماہرین کہتے ہیں نا اگر یہ جنگل پہاڑ نہ ہوتے تو ہوا کا دباؤ بعض علاقوں میں بہت طوفان آتے. ہوا کے اتنے اسپیڈ بریکر ہیں جو ہواؤں کو کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس تیز ہوا بھی آتی ہے تو وہ بہت سارے اسپیڈ بریکر کراس کر کے یہ ہوتی ہے جو ہمیں تیز لگ رہی ہوتی ہے. اگر وہ بریکیں درمیان میں نہ ہو تو ہوائیں ہمیں پتنگوں کی طرح اڑائیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے وہ بریکیں کیا کر دیں, ہٹا. ہم نے کہا ان پہ ہوا کو کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہواؤں کے, بس وہ جو ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں نا ہوا میں, سخرہا کا مطلب وہ ہم نے ہوا ان پہ کیا کر دی, چھوڑ دی. کہ بھائی ہوا کو ہم نے پرمیشن دے دی کہ تو یہاں اپنی مرضی سے چل. ہم نے جو انسانیت کی بقا کے لیے رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں وہ رکاوٹیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اٹھا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ایسی ہوائیں چلی ہیں, سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 دن اور 8 رات وہ ہوا چلی ہے. اور اس کے بعد جب طوفان تھما ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام فتر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب تو اگر اس وقت اس قوم کو دیکھتا ایسے لگتا بڑے بڑے پہلوانوں نے ان کو رنگ میں پچھاڑ کے نیچے گرایا ہے, کیونکہ اتنے مضبوط تھے نا. مضبوط آدمی کو گرانا نہیں پڑتا بلکہ پچھاڑنا پڑتا ہے. دبلے کو آپ دھکا دو گر جائے گا زمین پہ. موٹے کو کیا کرنا پڑتا ہے, لڑائی, کشتی. ہوا نے ان سے کشتی لڑی ہے, ایسا یعنی قرآن کی بلاغت ہے. ہواؤں نے ان سے کیا لڑی ہے, کشتی. وہ بچ رہے تھے ہوا سے, ہوا نے ان کو کیا کیا ہے, پہلوانوں کی طرح اٹھا کے زمین پہ پچھاڑا ہے. جیسے رنگ میں پہلوان پچھاڑا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں نا تنے, وہ کٹ کے کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. فہل ترى لهم من باقیہ. اے مخاطب تجھے ان میں سے ایک فرد بھی نظر آتا ہے؟ آج کوئی ہے جو کہے میرے باپ دادا قوم عاد سے ملتے تھے, میرا نسب کس سے ملتا ہے, قوم عاد. ایک شخص کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. اتنا غضب آیا اللہ کو. اور آج کتنا آسان کر دیا گیا یونیورسٹیوں میں, مذہب کو ایک متنازع بنا دیا کہ یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں, مذہب انسان کا. ایک خاتون لبرل قسم کی فون آیا, بالکل ایتھیسٹ, یعنی میں ایتھیسٹ ہوں, میں آپ کے بیانات بھی شوق سے سنتی ہوں, تو لیکن میں کسی مذہب کو نہیں مانتی, سب مذہب ٹھیک ہے. ایتھیسٹ کا مطلب وہ تو خدا کو نہیں مانتا. کہہ رہی میں نہیں مانتی لیکن کوئی مانتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بھی اپنے دلائل ہوں گے, بس سب کو محبت سے رہنا چاہیے اور آپس میں جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے دن کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے رات کے 12 بج رہے ہیں, اور دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی. اسلام کہہ رہا ہے ایک خدا ہے, ہندو کہہ رہا ہے نہیں کروڑوں اربوں خدا ہیں, اور کروڑوں اربوں میں اگر آپ 5 لیتے ہیں تو ہول سیل پہ اگر چھوڑو وہ زیادہ ہو جائے گی. تو ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی آخرت ہے, قبر کا عذاب ہے, آخرت میں سزا ہے جزا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کوئی سزا اور جزا نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہے, خدا کی صرف ایک ہے, ساری مخلوق اللہ کی نظر میں برابر. تو یہ کیسی بات ہو گئی بھائی کہ سارے ٹھیک ہو گئے؟ تو بس اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے نا کہ ہم جو ہیں بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے, ہم تو بس انسانیت کے خیر خواہ ہیں. او بھائی سب سے پہلے جس نے پیدا کیا ہے نا, یہ ایسے بہن بھائی آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. ابا کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگیں گے بہن بھائی, بڑی محبت سے رہ رہے ہیں, ابا اماں کا بالکل بھی کہنا نہیں مانتے, لیکن آپس میں تو اتفاق ہے نا. تو ابا اماں سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کی ہے. باپ کی نعمت بھی خدا نے دی, ماں کی نعمت بھی خدا نے دی. تو یہ خدا کو تو قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بس آپس میں اچھے بن کے رہو, تھینک یو سے بات شروع کرو اور تھینک یو پہ بات ختم کرو اور سب ٹھیک ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ باقیوں پہ آپ کوئی, وہ تو اللہ نے ہی منع کیا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کا بھی اللہ نے حکم دیا احترام کرو, کسی کو چھیڑو نہیں زبردستی. لکم دینکم ولی دین. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی بتا دو حق کو, زبردستی حق منوانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آخرت کا ایک دن رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ضرور بتا دو کہ نجات تمہاری اسلام میں ہی ہے. یہ دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ کسی ہندو کو چھیڑو نہ کسی عیسائی کو چھیڑو, کیونکہ حق ہم نے واضح کر دیا ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کو یہ ضرور بتا دو کہ آخرت میں فہو فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں خسارے والوں میں سے. میری ابھی ایک ہندو سے ملاقات ہوئی قلات میں, تو میں تو بڑا براڈ مائنڈڈ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے چلو, میں نے دیکھ لیا, وہ ان کے مندر بھی گیا, میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا بھئی یہاں اتحاد سے رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں کرنا. بہت خوش تھے وہ.
میں نے کہا کہیں اس خوش فہمی میں نہ آ جائیں کہ میں ان کو بھی صحیح سمجھتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی, آپ ہندو مذہب کو فالو کر رہے ہو, آپ نے میرا اکرام کیا, چائے پلائی, بڑی انہوں نے عزت دی مجھے. ہندوؤں کے وہ مہاراج تھے, ہم نے کہیں بچپن میں فلموں میں سنا تھا مہاراج کیا کر رہے ہو, وہ اس طرح کے نا ڈائلاگ سنے تھے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا نا, پرانی یاد آ گئی مہاراج. اچھا یہ وہ جو ہم نے بچپن میں فلموں میں دیکھا تھا وہ یہ ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا مہاراج, ڈائلاگ ہوتے تھے نا مہاراج. کچھ آگے پورے جملے مجھے یاد نہیں آ رہے, پر مہاراج کا لفظ یاد رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں مہاراج ہوں. اڑے میں نے کہا اڑے تو بڑا پرانا لفظ ہے یار, آج ہم نے دیکھ بھی لیا آپ مہاراج ہیں. تو میں نے کہا اور خیریت سے ہیں, یہاں مسلمان آپ کو تنگ تو نہیں کرتے, کیونکہ وہاں تو سارے زیادہ تر بروہی مسلمان ہیں, پٹھان بھی ہیں کلات میں. تو میرا خیال ہے 95% کیا 97%, بلکہ 99% مسلمان ہوں, 1% ہندو ہیں. تو میں نے کہا کبھی تنگ تو نہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو صدیوں سے یہاں آباد ہے, آج تک کسی مسلمان نے ہم کو تنگ نہیں کیا. تو میں نے کہا ایک پیغام آپ ہندوؤں کو بھی دے دیں کہ اگر وہ کوئی ہندو مسلمانوں کو انڈیا میں تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی تنگ نہ کرے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تنگ کر رہے ہیں, اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو نہ کرے. وہ ریکارڈ ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو بڑے اچھی موڈ میں گپ شپ ہوئی. میں نے چلتے ہوئے کہا, میں نے کہا دیکھو مہاراج ایک بات سمجھو, میں اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کرتا تو پھر وہ ساری میٹنگ کا رخ چینج ہو جاتا. وہ کہتا ہے یار یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں, اور یہ اصل میں لیبل تو یہ لگایا مندر کا سروے کرنے آئے ہیں, اور ویسے اسلام کی یہ تبلیغ جماعت ہے جو اس شکل میں آ رہی ہے. تبلیغ والوں نے بھیجا, تو میں نے نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ پر یہ تبلیغ کا لیبل لگے. میں نے چلتے ہوئے ایک بات کی, مہاراج دیکھو تحقیق کر لو کون صحیح ہے کون غلط. میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام صحیح ہے یا اسلام غلط ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب صحیح ہے یا ہندو مذہب غلط ہے. مہاراج بات سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے فلمی بھی پرانے یاد آ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا بھی مہاراج اتنا ضرور کر لو کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا جن میں بڑا اختلاف ہے, سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی تعلیمات ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ. تو مجھے بھی چاہیے کہ میں تحقیق کروں, جو مذہب ٹھیک ہے میں اس کو فالو کروں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ تحقیق کریں, جو مذہب ٹھیک ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. آخرت میں اللہ ہمارے باپ دادا کی تقلید کو نہیں مانے گا. میں نے کہا آخرت میں اللہ یہ نہیں مانے گا میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو بس میں مسلمان ہوں, آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے. تو اللہ کو ان سے غرض نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ اس بیس پہ بخشش کرے گا تو پھر جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ چور بن سکتا ہے. وہ کہے گا اللہ مجھے چرسیوں کے گھر میں جب تو نے پیدا کیا تو میں چرس سپلائی کرتا تھا, میرا تو کام ہی یہی تھا, تو یہ ادھر چلے گا نہیں چلے گا. تو میں نے کہا اسی طرح مسلمان صحیح ہیں یا غلط ہیں, ہندو صحیح ہیں یا غلط ہیں, میں نے کہا اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, لیکن بہرحال ہم مہاراج ہم کو یہ تحقیق کرنی چاہیے. وہ مسکرا دیے, چائے پئیں آپ, پتلی گلی سے نکلیں. خیر ہم یہ تو نہیں کہا پتلی گلی سے ہم چائے پیے, پتلی گلی سے ہم نکل لیے. باقی مہاراج کی مرضی بھائی, جنت میں جانا چاہیں یا جہنم میں لیکن ہم نے وہاں ترغیب دی بھائی ان کا خیال کرو, یہ بیچارے اقلیت میں ہیں. اسلام تو یہی کہتا ہے نا, یہاں تک کہ ذمہ کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو نبی نے کیا فرمایا, قیامت میں اس سے بدلہ لوں گا. تو اسلامی ملکوں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں اسلام میں, لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ بیٹا یہ دنیا تک ہی ہیں, آخرت میں اللہ معاف نہیں کرے گا. بلکہ اسلام تمہیں یہ پروٹوکول دے اس لیے رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم پہ جبری اسلام مسلط کیا گیا ہے. تم آزاد ہو کے غور کرو, کیونکہ پھر آزمائش نہیں ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں گن پوائنٹ پہ اگر پرچہ حل کروایا جائے پھر پاس ہونے کا مزہ تھوڑی ہے. ایگزامینیشن ہال میں تو آپ کو لا کے بٹھایا جائے گا, پیپر رکھ دیا جائے گا, آپ بٹن دبائیں گے چائے آئے گی, بٹن دبائیں گے پانی آئے گا. ایگزامینر کبھی نہیں تھپڑ مارے گا بے حل کر کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے گا تیری مرضی میرے بھائی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ رزلٹ کا دن نہیں ہے. تو ابھی کوئی مندر میں جا کے پتھروں کی عبادت کرے, کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے, کوئی یہودیت اختیار کرے, کوئی سکھ بن جائے, اور کوئی اللہ ہی کے وجود کا انکار کر دے, اللہ کہہ رہے ابھی کچھ نہیں ہونے والا, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, تمہاری مرضی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, آخرت میں پتہ چلے گا کہ آپ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے تھے, آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے اسلام کا ایک دعویٰ ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا, جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو فالو کرے گا اللہ فرماتے ہیں لن یقبل منہ, بالکل قبول نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں مانوں گا, ہرگز نہیں. اے اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سزا کہاں ملے گی؟
آخرت وہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے. تو اس لیے اسلام میں اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو. اللہ کہہ رہے ہیں کرتے رہو لیکن پکڑوں گا میں ضرور, چھوڑ کے ہم نے آزاد نہیں چھوڑا تمہیں.